افغانستان کی تعمیر نو کے اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ امریکہ نے 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو بارے حتمی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2021 کے دوران امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ رقم میں سے مجموعی طور پر 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ افغانستان جنگ میں 2450 سے زائد امریکی فوجی ہلاک، 20,700 زخمی ہوئے۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغان سیکورٹی فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکیں۔ افغان فورسز کے لیے 1,47,000 گاڑیاں اور ہزاروں عسکری آلات خریدے گئے۔ افغان فورسز کو 4,27,300 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا تو 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ انخلا کے بعد افغان مہاجرین کی امریکہ منتقلی کے لیے 14.2 ارب ڈالر مختص کیے گئے۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو نیو یارک کے قید خانے منتقل۔ حراستی مرکز سے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ویڈیو جاری۔ وینزویلا کے صدر کو آج نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ صدر پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر نے وینزویلا کے صدر کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی۔ امریکی فوج کی کراکس پر بمباری میں 40 افراد ہلاک۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں عام شہریوں کے ساتھ فوجی اہلکار بھی شامل۔ امریکی فضائی حملے میں کراکس ایئرپورٹ کے مغرب میں 3 منزلہ رہائشی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وینزویلا نے سرکاری سطح پر ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی۔ امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا۔ امریکہ کا وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی تک معاملات خود چلانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا بھیجیں گے، اربوں ڈالر لگا کر وینزویلا کا تباہ شدہ آئل انفراسٹرکچر ٹھیک کریں گے۔ وینزویلا کے تیل پر امریکی پابندیاں بدستور برقرار رہیں گی۔ وینزویلا تیل کی آمدن منشیات اور دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وینزویلا پر دوسرے مرحلے میں فضائی حملوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ جو مادورو کے ساتھ ہوا وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو پکڑنے کی ویڈیو ٹی وی شو کی طرح لائیو دیکھی۔ ٹرمپ کا وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کی صلاحیتوں پر شکوک و شبہات کا اظہار۔ کہا ماریا کو عوامی حمایت کا احترام حاصل نہیں۔ نکولس کی گرفتاری کے بعد ماریا کورینا سے رابطے میں نہیں ہے۔ وینزویلا آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ 20 مختلف بری اور بحری اڈوں سے طیارے روانہ کیے گئے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ آف چیف اسٹاف جنرل کین نے کہا کہ ٹارگٹ ایریا پہنچنے پر ہمارے ہیلی کاپٹر آگ کی زد میں آئے۔ ہمارا ایک ہیلی کاپٹر نشانہ بنا لیکن وہ اڑنے کے قابل تھا۔ آپریشن کے بعد ہمارے تمام طیارے واپس پہنچ گئے۔ وینزویلا کے مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے فورسز مادورو کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئیں۔ امریکی فورسز نے وینزویلا کے صدر کو اہلیہ سمیت گرفتار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں تھے۔ نکولس کو بہت پرکشش پیشکش بھی کی گئی تھی۔ امریکی صدر گیم نہیں کرتے، ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا وینزویلا کی نائب صدر کو بطور صدر حلف دلانے کا دعویٰ۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی کا صاف انکار۔ امریکی فوجی کارروائی کو جارحیت قرار دے دیا۔ ڈیلسی نے امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے خصوصی دفاعی کونسل بلا لی۔ کہا نکولس مادورو چاہے امریکی حراست میں ہیں، وہ وینزویلا کے واحد صدر ہیں۔ وینزویلا دوبارہ کبھی کسی سلطنت کی کالونی نہیں بنے گا۔ ادھر وینزویلا کی سپریم کورٹ کے آئینی چیمبر نے نائب صدر ڈیلسی کو حکم دیا کہ وہ قائم مقام صدر کے طور پر کام کریں۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے امریکی فوجی کارروائیوں کے باوجود وینزویلا کے عوام ڈٹے رہیں گے۔ یہ ہماری پہلی جنگ نہیں، حملوں کے اختتام پر فتح وینزویلا کی ہوگی۔ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ چکا۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ ماریا کورینا کا
सदर निकोलस मादोरो की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल, कहा ऑपोजिशन लीडर एडमेंडो गोंजालो को मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत करती हूँ। मादोरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। अब वेनेज़ुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजाल्वेस ने हासिल की थी। ट्रंप के इक़दामात से अमरीका महफूज हुआ, ना ही मजबूत। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत, कहा मादोरो का गैर कानूनी, जालिम और आमिर होना हकीकत है। अमरीकी हमला गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना था। हुक्मरानों की तब्दीली या तेल के लिए जंगों को अमरीकी ताकत का मसर बनाया जा रहा है। हमलों की कीमत अमरीकी अवाम को चुकाना पड़ती है। अमरीकी अवाम जंग नहीं चाहते, वो झूठ सुन सुनकर तंग आ चुके हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मेयर न्यूयॉर्क ने कहा सदर ट्रंप को वेनेज़ुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी मुखालफत से आगाह किया। किसी खुदमुख्तार मुल्क पर यकतरफा हमला वफाकी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज पॉलिसी का सख्त मुखालिफ हूँ। वेनेज़ुएला में अमरीकी ऑपरेशन के असरात बराह रास्त न्यूयॉर्क के शहरियों पर पड़ेंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेज़ुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेज़ुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। वेनेज़ुएला पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। यूएन, यूरोपीय यूनियन और कैरिबियन कम्युनिटी की वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी इदारों ने अमरीकी इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। आलमी इदारों ने कहा कि अमरीकी हमले इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, कहा आलमी क़वानीन और यूएन के चार्टर का एहतराम किया जाए। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अमरीका के वेनेज़ुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में मुजाहरे। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कराकस में हज़ारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। खबर एजेंसी के मुताबिक कोलंबिया में भी सैकड़ों अफराद अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत में सड़कों पर निकल आए। क्यूबा में भी वेनेज़ुएला के साथ इजहार एकजहती के लिए बड़े मुजाहरे। मुजाहिरीन का वेनेज़ुएला के सदर की रिहाई का मुतालबा। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में भी ज़बरदस्त एहतजाज। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहिरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस, यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस और इटली में भी मुजाहरे किए गए।